السلام علیکم۔ میزبان حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے۔ 19 اکتوبر 2024 عیسوی بروز سنیچروار۔ ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی کابینہ میں شامل وزراء کو قلمدان تفویض۔ نائب وزیر اعلیٰ کو R&B صنعت و تجارت، جبکہ سکینہ اتو کو ہیلتھ و میڈیکل اور سوشل ویلفیئر کا چارج ملا۔ جو کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کیا جائے۔ عمر عبداللہ کی سربراہی میں کابینہ نے قرارداد منظور کر لی۔ تجویز کا مسودہ تیار۔ وزیر اعلیٰ چند دنوں میں نئی دہلی جا کر وزیر اعظم نریندر مودی کو پیش کریں گے، جس کا وعدہ پہلے ہی مرکزی سرکار کر چکی ہے۔ عمر عبداللہ اپنے موقف سے ہٹ کر وہی چیز مرکز سے مانگ رہے ہیں۔ ریاست کا درجہ بحال کرنے سے پہلے اپنے منشور میں نیشنل کانفرنس نے دفعہ 370 اور 35A بحال کرنے کے لیے جدوجہد کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب ایسا کچھ دکھتا نہیں۔ پارلیمنٹ ممبر اور عوامی اتحاد پارٹی سربراہ رشید انجینئر کا پریس کانفرنس میں بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ کل سے جو ہمیں اخباروں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے خبریں مل رہی ہیں کہ جو عمر صاحب کی سربراہی میں سرکار بنی، انہوں نے اپنی کیبنٹ میٹنگ میں ایک ریزولوشن پاس کیا ہے جس میں سینٹر سے اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ بھی خبریں گشت کر رہی ہیں کہ آپ عمر صاحب یونین گورنمنٹ سے ٹائم سیک کر رہے ہیں تاکہ وہ کیبنٹ کی ریزولوشن کا جو ڈرافٹ ہے، جو اس میں مطالبہ کیا گیا ہے اسٹیٹ ریسٹور کرنے کا، ہی کین پٹ اٹ ٹو دا سینٹرل گورنمنٹ۔ ان کا حق ہے وہ کچھ بھی کہیں، کچھ بھی پاس کریں، لیکن ہم عمر صاحب کو صرف یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ نے الیکشن 370، 35A، اسٹیٹ ہوڈ، ان ساری چیزوں پہ لڑا تھا۔ تو آج جو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ صرف اسٹیٹ ہوڈ کو لے کر آپ نے ریزولوشن پاس کیبنٹ میں کیا ہے، تو اٹ از ویری پینفل۔ اٹ مینز ڈپارچر فرام دا پرنسپل اسٹینڈ آف ہز پارٹی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ عمر عبداللہ صاحب بی جے پی کے ہاتھوں میں ہی کھیل رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا ان کو کوئی کیسے بتائے، اگر امت شاہ جی کا گلہ سوکھ گیا کہتے کہتے کہ میں اسٹیٹ ہوڈ واپس دے رہا ہوں، پرائم منسٹر نے بھی کہا، تو عمر صاحب کیوں وہی چیز ان کو آگے مانگنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اچھی بات ہے وہ کہیں، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن وہ آدھی چیز ہی کیوں کہہ رہے ہیں؟ صرف وہی کیوں کہہ رہے ہیں جو بی جے پی دینے کو تیار ہے؟ اس کا مطلب 370 کی جب بات کرنے کے لیے وہ تیار نہیں، 35A کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، تو وہ ایک طرف سے آئی واش ہے، جس ایجنڈے پہ انہوں نے الیکشن لڑا اس سے ڈیویٹ ہو رہے ہیں، اور دوسرا کچھ لگ رہا ہے کہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے یا پکی ہوئی ہے پہلے سے ہی، این سی اور بی جے پی کے بیچ آنکھ مچولی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ سینٹر کو ویسے بھی اسٹیٹ ہوڈ ایز پر سپریم کورٹ ڈائریکشنز آج نہیں تو کل دینا ہی ہے، تو عمر صاحب جسٹ وانٹس ٹو بی کاؤنٹڈ ان مارٹیئرز۔ اسٹیٹ ہوڈ کی بات کر کے وہ باقی جو مین ایشوز ہیں ان سے بھاگنا چاہتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے، ہم عمر صاحب کو یہ یاد دلائیں گے کہ ان کی جماعت کا پہلے دن سے ہی یہی وتیرہ رہا ہے۔ مبارک گل جموں کشمیر اسمبلی کے پروٹیم اسپیکر منتخب لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا حلف دلائیں گے۔ بزرگ ممبر اسمبلی عبدالرحیم راہتر جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے نئے اسپیکر ہوں گے۔ نیشنل کانفرنس کی قیادت نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ دینے کا فیصلہ کیا۔ گازان میں 16ویں برکس سربراہی کانفرنس 22 اکتوبر سے
وزیر اعظم نریندر مودی برکس کانفرنس میں شرکت کے لیے روس جائیں گے۔ زیر سماعت قیدیوں کی راحت رسانی اور جیلوں میں بھیڑ کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو مکتوب روانہ۔ ریاستی درجہ کی بحالی کے لیے پہلے قرارداد منظور کرنا، 5 اگست 2019 کے فیصلے کی توثیق۔ دفعہ 370 کی بحالی پر کوئی قرارداد اور محض ریاست کے درجے کی بحالی ایک بڑا دھچکا۔ وحید الرحمان پرہ۔ اپنے منشور کو عملی جامہ پہنا کر ہی دم لیں گے، اقتصادی بدحالی اور بے روزگاری کا تدارک کرنا ترجیحات میں شامل، ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا وعدہ ہے جو پورا ہوگا۔ ہماری حکومت جموں کشمیر میں ریاستی حیثیت کی بحالی کے لیے پرعزم۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ بندوق کے تانے اور ہر معاملے پر ریاست میں مصروف رہتے ہیں۔ ترن چگ۔ طویل خشک موسمی صورتحال کے باعث شہری سری نگر سمیت وادی کے دیگر علاقوں میں پانی کی قلت، سینکڑوں افراد پر مشتمل آبادی پریشانی میں مبتلا، لوگ ایک ایک پانی کی بوند کو ترس رہے ہیں۔ محکمہ کام پر وادی میں پانی کی فراہمی میں کسی بڑی رکاوٹ کو روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ محکمہ پی ایچ ای پونچھ میں سیکورٹی فورسز کی مشترکہ کارروائی، نوجوان کئی گرینیڈ سمیت گرفتار، تفتیش جاری۔ وانڈینا، محلور و شوپیاں میں غیر ریاستی مزدور کی لاش پراسرار حالات میں برآمد، پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ بجلی کی ترسیلی لائن کی مرمت کے دوران 2 ٹیلی ویژن ملازمین کرنٹ لگنے سے زخمی، اہل خانہ کا احتجاج، محکمہ پی ڈی ڈی پر لگایا لاپرواہی اور غفلت برتنے کا الزام۔ اور آخر میں یہ خبر کہ سفر کی آسائش کے لیے دریائے جہلم پل کی تعمیر کی جائے، جہانی پورہ اونتی پورہ کے لوگوں نے کیا انتظامیہ سے زوردار مطالبہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔